السلام علیکم دوستو، یہ ہے آپ ڈیجیٹل، آپ کا فیوریٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر میں یعنی احمد اسد بٹ حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے مزے کی ویڈیو، بڑی ہی اچھی ویڈیو، بڑی وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے فارورڈ کر رہے ہیں، دیکھیں۔ جی یہ دیکھیے کتنے مزے کی ویڈیو ہے۔ یہ ہے کراچی فوڈ فیسٹیول کی، جو کہ کراچی میں ہوا۔ سندھ کا شہر ہے کراچی، سب جانتے ہیں۔ یہاں پر فوڈ فیسٹیول ہوا جہاں پر انواع و اقسام قسم کے کھانے پرتعیش مزے مزے کے سٹالز لگے ہوئے۔ یہاں پر کچھ خواتین لڑ رہی۔ اچھا پھر سے دکھاتے ہیں، آپ نے کہا تھا مزہ آیا آپ کو، پھر سے دکھاتے ہیں۔ جی جناب، آپ نے ویڈیو دیکھ لی، 2 دفعہ دیکھ لی بلکہ۔ یہ کس کی ویڈیو ہے؟ یہ خواتین کون ہیں؟ میں نہیں جانتا، یقین جانے میں نہیں جانتا کہ خواتین کون ہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کن گھرانوں کی عزتیں ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح ہنسی مذاق کا نشانہ بن رہی ہیں۔ مجھے یہ ویڈیو نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ میں عموماً اس طرح کی ویڈیو شیئر نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی سامنے لاتا ہوں، لیکن میں نے کر دی، میں اس کا مجرم ہوں۔ لیکن میں نے جان بوجھ کے کی ہے، ظاہری بات ہے۔ کیوں کی ہے جان بوجھ کے؟ آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ ان خواتین کو جانتے ہیں؟ یقیناً بات اتنی سی نہیں ہوگی کہ آپ ان خواتین کو جانتے ہیں۔ میں بھی نہیں جانتا یہ کون ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے بہرحال۔ مجھے ان کے نام بھی نہیں پتہ، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ خواتین کن گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ ان میں بختاور نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ بختاور نام کی لڑکی؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ کون بختاور ہے؟ وہ بختاور نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں بختاور مائی کی بات کر رہا ہوں۔ بختاور مائی جو ٹھٹا کے قریب آٹے کی لائن میں لگی گر گئی تھکن کے مارے، اس کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈال کے اسپتال لے جائے گا، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہی ہرسنگھ کوہلی کے خاندان سے ہیں۔ ہرسنگھ کوہلی نہیں جانتے آپ؟ ابے یار، ہرسنگھ کوہلی یا جو میرپور خاص میں بندہ انتقال کر گیا یار، 8 بچوں کا باپ، وہی ہرسنگھ کوہلی جو اپنے بچوں کے لیے روٹی لینے نکلا تھا، آٹا لینے نکلا تھا، اس لائن میں کھڑا تھا سندھ حکومت کی سستے آٹے کی لائن میں، جہاں پر کھڑے دھکم پیل میں اس کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک ہونے سے۔ بھائی ٹائم آیا تھا، وقت تھا اس کا جانے کا، چلا گیا۔ خیر ہم کیا کر سکتے ہیں یار؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ حکومت سستے آٹے کی لائنیں لگوا سکتی ہے، لوگوں کو بھیڑ میں کھڑا کر کے، دھوپ میں کھڑا کر کے، ننگے پاؤں غریبوں کو دھکم پیل میں سستا آٹا دے سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے۔ خیر بہرحال بات تو ہو رہی تھی لڑکیوں کی، میں کہاں سے کہاں نکل گیا یار۔ یہ لڑکیاں اس سانو ملہ کی بھی کچھ نہیں لگتی۔ اچھا سانو ملہ، اس کو بھی نہیں جانتے؟ خیر یار وہی سانو ملہ ٹھٹا میں جس سے دھکم پیل میں اس پہ پولیس نے تشدد کیا، اس کا سر پھٹ گیا یار۔ وہ سانو ملہ جو آٹے کی لائن میں لگا ہوا تھا، صبح سے لے کر دوپہر تک آٹا ختم ہونے لگا، وہ آگے بڑھا، پولیس نے دھکم پیل کی، ان کو پیچھے ہٹانا چاہے، ڈنڈے برسائے۔ خیر بہرحال ان لڑکیوں کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سانو ملہ سے۔ یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جہاں پر کراچی فوڈ فیسٹیول منعقد ہوا، بڑی دھوم دھام سے منایا گیا، ڈفرینٹ سٹالز لگے، ایک سے ایک کھانے، مہنگے سے مہنگے کھانے،
وہاں پر لوگوں کو پیش کیے گئے, وہاں پر لوگوں نے خرید کے کھائے, کروڑوں کا بزنس ہوا بھائی. لیکن دوسری طرف غریب لوگ اس سارے ایونٹ کو سبوتاش کرنے میں لگے ہیں, جھوٹ بولنے میں لگے ہیں کہ سندھ میں غربت ہے, پاکستان میں غربت ہے, پاکستان میں آٹا نہیں مل رہا, پاکستان میں روٹی نہیں مل رہی, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. ہماری حکومتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں, ہمارا میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کراچی میں فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے شاندار قسم کا, جہاں پر کوئی بھی آ کے کچھ بھی کھا سکتا ہے, جہاں پر آ کر ہر سنگھ کوہلی کے بچے بھی کھانا کھا سکتے ہیں, جہاں پر آ کر سونو ملا بھی کھانا کھا سکتا ہے, جہاں پر آ کر بختاور مائی بھی روٹی لے سکتی ہے. ہونے چاہیے ایسے ایونٹس, ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے. چلیں جی, کراچی سے نکلتے ہیں اور اب چلتے ہیں تھوڑا سا باہر, یعنی کہ سوئٹزرلینڈ جنیوا, جہاں پر پہنچی ہوئی ہے ہماری پوری ٹبر ٹوکرا لے کر حکومت کی ٹیم. آج ان کو حکومت کو جناب علی مل گئے ہیں اربوں ڈالر پاکستان کے لیے. فرانس نے کچھ دیے ہیں, ورلڈ بینک نے کچھ قرضہ دیا ہے, امداد کی ہے, اور اسلامک بینک فاؤنڈیشن نے بھی دیا ہے, بہت سارے پیسے مل گئے ہیں. اور کچھ دنوں کے لیے ہمارا خزانہ بھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ڈالر نیچے آ جائے گا, ہر طرف آپ دیکھیں ریل پیل ہو جائے گی چند مہینوں کے لیے. لیکن یار یہ بتائیں مجھے کہ جو فرانس نے 10 ارب ڈالر دیے ہیں یا 1 ارب ڈالر دیے ہیں, 10 ارب دیے ہیں, پتہ نہیں, خیر جتنے بھی ارب دیے ہیں, کیا یہ وہی فرانس نہیں کہ جس کے خلاف ہم نے توہین رسالت کے موقع پر احتجاج کیا تھا, ان کا سفیر بلایا تھا, ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں, آزادی اظہار رائے کے پردے میں چھپی ہوئی اسلام دشمنی کو ختم کریں. آج اسی فرانس سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جھک کر شکریہ ادا کیا کہ جناب علی بہت شکریہ آپ کو ہمیں بھیک دینے کا. لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوتا, کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ یہ جو 1 ارب ڈالر یا 10 ارب ڈالر, مجھے یاد نہیں آ رہا, فرانس کی جانب سے جو ملے ہیں, جو کہ فرانس اگلے چند سالوں میں سسک کر دے گا ہمیں, یہ ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے یار, یہ ہماری ناموس رسالت سے بڑھ کر نہیں ہے. کہا تھا کسی نے, کہا تھا, میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب علی ایسے ناموس رسالت کے دشمنوں کو ہمیں منہ بھی نہیں لگانا چاہیے اور ان کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جانا چاہیے. خیر وہ خان تھا بھائی, مطلب چھوڑو, آپ لوگ خان تو نہیں ہو, عمران خان نہیں ہو, لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ کل تک آپ جس کو توہین رسالت کا مجرم گردانتے تھے, آج آپ نے اسی سے پیسے پکڑ لیے بھائی. خیر کوئی بات نہیں, اب آپ کو یہ کن شرائط پر ملے وہ تو آپ ابھی بتا نہیں رہے, لیکن یہ تو واضح ہے کہ اب آپ کسی بھی اسلام دشمن ملک پر, فرانس جیسے یا کوئی اور ایسا ملک جو توہین رسالت کا مرتکب ہو, اس کے خلاف کوئی بات کرنے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ہڈی پڑی ہوئی ہوگی, آپ کے گلے میں یہ اربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ بہرحال یہ ناموس رسالت سے زیادہ ضروری ہے. آپ کو معیشت چلانی ہے, 10 ارب ڈالر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا بھائی, یہ آپ کو لینے ضروری تھے. میں بھی یہ بات مان رہا ہوں, سارے تجزیہ کار یہ بات مان رہے ہیں, لیکن یار دل نہیں مان رہا, میرا دل نہیں مان رہا, پتہ نہیں کیوں. کیا آپ کا دل مان رہا ہے؟